تو جاوید صاحب جب سامنے آئے تو لٹرلی آئی واز شاکڈ کہ میرے ذہن نے ان کو عالم قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ تھا کہ یہ کون آ گیا، کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو برگد کے پیڑ ہیں، یعنی ان کے نیچے کھڑے ہونے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ برگد کا پیڑ جو ہوتا ہے نا آپ کی روشنی روک لیتا ہے۔ جاوید صاحب کی شخصیت میں غیر معمولی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں جو بہت کم لوگوں میں جمع ہے، اس لیے میں کہتا ہوں وہ امت کے تاریخ کے بڑے لوگوں میں، اس وقت زمانے نے ان کی قدر نہیں کی ہے، لیکن یہ ہوتا رہا ہے، بڑے لوگوں کی قدر بعد میں ہی ہوتی۔ اچھا سر، پیچھے تھوڑا سا میں آنا چاہوں گی، جو آپ نے کہا کہ آپ مینٹل کرائسس سے گزرے، وہ کس قسم کی تھی؟ کچھ سوچ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا بنی؟ اسپیشلی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک آج کل کے نوجوان ایک اچھے خاصے کرائسس سے گزر رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم آپ کے سامنے ہے فرسودہ قسم کا، پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہے، کنزیومرزم کا کلچر اتنا بڑھ گیا ہے، تو اس سارے کے اندر بچے کو تو اب ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے زمانے میں کنزیومرزم اتنا نہیں ہوگا، لیکن ایکسپیکٹیشنز کا بوجھ تو پیرنٹس کی ہوتا ہی ہے۔ آپ نے اس چیلنج کو کیسے کوپ کیا؟ وہ کہاں سے آیا؟ کیا سوچیں ابھری؟ کس نے آپ کو وہ کیا 2-3 سال میں ایسا ہوا کہ آپ کو اپنے چینلز بنانے میں آسانی ہوئی؟ میں نے جیسے سرچ کیا تھا کہ اپنی والدہ کی وجہ سے ایک مذہبی ذوق تھا، اس مذہبی ذوق میں پھر ایک زمانہ ایسا آیا اسکول لائف میں جب میں بہت زیادہ یعنی کہ مذہبی ہو گیا تھا، مسجد جانے لگا تھا، اور ہماری جو مسجد کے امام صاحب تھے وہ بہت ہی زیادہ ایک مذہبی اسپیکٹ ہوتا ہے اس کے، بہت زیادہ اس میں ایکسٹریم لیول کے اوپر وہ پہنچے ہوئے تھے، بہت ہی موٹیویشنل قسم کے وہ اسپیکر تھے، لوگوں کو ابھارتے تھے۔ اچھا اس زمانے میں یہ وہ زمانہ ہے جب ضیاء الحق صاحب کا اسلامی مارشل لا آیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ویسے اسلام کا بہت چرچا تھا، میں نے چھوٹی عمر میں چیزیں پڑھ بھی لی تھی، ایک تعلق بھی تھا اسلام سے بہت گہرا، یہ ساری چیزیں جمع ہو کے ایک مذہب سے بہت غیر معمولی تعلق، یعنی امام صاحب تقریر کے لیے بعد میں آتے تھے، میں پہلے مسجد میں جمعے میں موجود ہوتا تھا اور ہر موقع پہ ہوتا تھا، تو بہت زیادہ پریکٹسنگ میں مسلمان بنتا چلا گیا تھا، لیکن چونکہ صاحب مطالعہ بھی تھا اور سوچنے والا شخص بھی تھا، تو جو کنٹرڈکشنز آ رہے تھے اس سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے، خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے جو آپس میں اختلافات جب واضح ہونے شروع ہوئے اور جو مذہبی لوگوں کے رویے ہیں، تو وہاں سے سیریس سوالات خود مذہب کے بارے میں پیدا ہوتے چلے گئے، وہ آخر میں خود خدا کے بارے میں پیدا ہوتے چلے گئے۔ وہ اس پیراڈاکس کو سالو کرنا آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ مسئلہ بن گیا۔ تو اس وقت جا کے جو چیز خوش قسمتی تھی میرے ساتھ ہوئی کہ چونکہ میں پڑھنے کا بہت شوقین تھا، تو قرآن بھی ترجمے سے میں ویسے تو قرآن پڑھتا تھا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن میں نے اس زمانے میں تفہیم القرآن پڑھی تھی پوری، اور پھر جیسے کہ میری عادت ہے بار بار پڑھنا، تو میں بار بار پڑھتے چلا گیا، پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے تفہیم القرآن کو پڑھا، اور بھی مذہبی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ اچھا اس میں بھی یہ ہوا کہ جب پڑھنے کے لیے کچھ نہیں رہا تو میں نے کہا چلو میں قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا شروع کر دوں، یعنی ترجمہ میں سچ نہیں پڑھتا تھا، اچھا تفہیم میں واقعات چونکہ بہت ہیں، ڈیٹیلز بہت ہیں، وہ بہت پڑھتا تھا، رائٹ اس میں آپ دیکھیں نا وہ انسائکلوپیڈیا ہے، بالکل وہ تاریخ مولانا نے اتنی دی ہے انہوں نے، اور ہر مسئلے کی وہ ہندی سے چندی کر دیتے ہیں، تو میں انٹرسٹ لے کے اس طرح کی چیزوں کو پڑھتا تھا۔ قرآن مجید سچی بات ہے کوئی دلچسپ چیز کبھی لگی نہیں تھی، بہت ہی بورنگ کتاب یہ، اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں، اور خاص طور پہ جس طرح کے تراجم اس وقت اویلیبل تھے، نہیں تراجم جتنا بھی اچھا ہوں میں ابھی بتاؤں گا مسئلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن جس پہلو سے ہم حقائق کو دیکھتے ہیں نا، اس پہلو سے قرآن سے زیادہ بورنگ کتاب، آپ شاید اسے گستاخی کہیں، لیکن یہ کہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت بورنگ کتاب جس طرح ہم حقائق کو دیکھتے ہیں، اس لیے ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے نا، یعنی آپ غور کریں وہ کہہ کیا رہے ہیں، وہ پہلی آیت سے جو بتانا شروع کرتے ہیں اللہ کون ہے، تو آخری صورت تک یہ بتاتے رہتے ہیں اللہ کون ہے۔ اچھا کوئی آدمی ذرا سا بھی اگر تھوڑا بہت ذہین ہو تو دوسری تیسری دفعہ ریپیٹیشن کے بعد اسے احساس ہوگا کہ یہ تو کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ بنیادی مسئلہ ہے، یعنی جب تک صحیح بات نہیں بتائی جائے قرآن مجید کے پس منظر میں، تو ہر ذہین آدمی قرآن مجید سے ایک اجنبیت محسوس کرے گا کہ بورنگ بک، ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے۔ تو خیر وہ میں نے آخر میں پڑھنا شروع کر دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے صورتیں بہت یاد تھی، یعنی میں نے امی نے یاد بھی کرا رکھا تھا، اور اپنے مذہبی زمانے میں قرآن یاد کرتے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے یادداشت بھی اچھی دی تھی، تو وہ صورتیں میں جیسے سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ حدید ہے، یہ سب صورتیں میں معمولاً پڑھتا تھا، یاد ہوتی چلی گئی مجھے، تو میں نے انہی کا ترجمہ پہلے پڑھنا شروع کیا کہ دیکھوں تو صحیح لکھا ہوا کیا، اس کا مطلب کیا۔ اچھا وہ جب ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو پھر پورے قرآن کا ہی پڑھا،
ٹھیک. تو اس میں اب وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ قرآن کی ریپیٹیشن ہے اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں. وہ سمپلی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اور سب کچھ میں کنٹرول کرتا ہوں اور میں سب سے زیادہ ایگزسٹنگ پرسنالٹی ہوں. تمہاری کوئی ایگزسٹنس پتہ نہیں ہو یا نہ ہو لیکن اس کی ایگزسٹنس سب سے زیادہ صحیح ہے. تو جب یہاں سے مسئلہ میری ذاتی زندگی میں مسائل آئے تو مجھے قرآن کی وہ رہنمائی بہت کام آئی کہ بھئی جس کے متعلق مسئلہ ہے, مذہب اصل میں خدا ہے نا, خدا کا تعارف ہے, مذہب اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ سب دیکھتا ہے, سب سنتا ہے, اسے سب خبر ہے. تو ادھر ادھر علماء اور مولویوں صاحب کے پاس جانے کے بجائے اس سے بات کریں. یعنی میں چونکہ لاجیکل انداز میں سوچنے کا عادی تھا, میں نے بالکل لاجیکل کنکلوژن نکالا کہ آپ کو اگر مسئلہ ہو گیا ہے مذہب میں تو عام لوگوں کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جا کے وہ کسی عالم سے پوچھتے ہیں. میں نے نہیں پوچھا. جس کا مسئلہ آپ اس سے براہ راست پوچھیں, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں. اس کی وجہ غالباً یہی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ خود آپ نے اتنی بار مطالعہ کر لیا نا. قرآن نے مجھے چونکہ دو ٹوک ہے نا اس کے اندر, وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ہوں نا, میں دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں. کئی جگہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي مثال کر رہا ہوں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. مجھ سے بات کرو, میں جواب دوں گا, میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, سینوں کے حال جانتا ہوں. یہ دعوے ہیں تو انہیں ٹیسٹ کرنا چاہیے, یہ لاجیکل کنکلوژن ہونا چاہیے. بالکل بالکل. میں نے کیا یہ کام. اچھا, میں اس سے پہلے تھوڑا تصوف سے تھوڑا سا متعلق ہو چکا تھا, میں بیعت ہو چکا تھا. اچھا, تھوڑا سا مجھے وہ بھی جاننا ہے کہ آپ نے کہا میں تفہیم پڑھ چکا, تو تفہیم تو ایک خاص مزاج بنا دیتی ہے اور وہ بڑا پولیٹیکلی اور سوشلی ایکٹیو پرسن, وہ کیا مزاج, وہ رنگ آپ کے اوپر نہیں آیا؟ نہیں, وہ مزاج بنا, وہ تھا اس میں, تو پھر جمعیت میں لوگ نکل پڑتے ہیں پھر. لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے پرابلم تھا لوگوں سے, یعنی میں فکر ابزارو کر لیتا تھا. اچھا. جب لوگ دیکھتا تھا تو ان سے مجھے پرابلم ہمیشہ ہوتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ یعنی مجھے مذہبی لوگ, مذہب چونکہ میں جانتا تھا, یعنی ایک تو ہوتی ہے نا مذہب کی فکر, ایک ہوتا ہے اصل مذہب. میں اصل مذہب کو بھی جانتا تھا, لوگوں کو بھی جانتا تھا اور تجزیہ بھی کر لیتا تھا. تو مجھے لوگوں سے ہمیشہ پرابلم رہا ہے. یعنی یہ ایک, اور یہ اضطراب کے پیدا ہونے کا سبب یہ تھا کہ جو کچھ مذہب کہتا ہے اور پھر اس کی خاص انٹرپریٹیشن ہے. تو یاد رکھیے گا, مذہب الگ ہے, انٹرپریٹیشن الگ ہے. لوگ جو ظہور کرتے ہیں اپنے کردار میں, وہ مذہب کے لحاظ سے نہیں کرتے, وہ انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے کرتے ہیں. تو میں چونکہ اصل مذہب سے بھی واقف تھا, کیونکہ دیکھیں نا, جب بھی مولانا مثال کے طور پر مولانا مودودی بھی جو مذہب بیان کریں گے یا کوئی بھی عالم بیان کرے گا, وہ اصل مذہب کو تو مائنس نہیں کرے گا نا کبھی, اس کو لازماً بیان کرے گا. وہ ایمان کو بیان کرے گا, وہ اخلاق کو بیان کرے گا, وہ بنیادی دین کو بیان کرے گا. اس کے بعد وہ اپنا ایک فہم دے گا. مثال کے طور پر مولانا مودودی بتائیں گے کہ اب دین کو نافذ کرنا جائے, وہ ذمہ داری ہے, کرنے کا کام ہے. یہ تو بات کی بات ہے, وہ جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ کہاں ہے, وہ نہیں ہوتی تھی. مسائل وہاں سے پیدا ہونے شروع. اچھا, پھر اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ میں چونکہ سب کو ہی پڑھتا تھا تو پتہ ہی چلتا تھا کہ ایک دوسرے کی تردید کر دیتا تھا. وہ تردید اصل مذہب کی نہیں کرتا تھا, اس کی فکر کی کر دیتا تھا. جب فکر کی کر رہا ہے تو وہ اس فکر میں میرے لیے ویسے جان نہیں رہی, اس لیے کہ اس کی تنقید تو میں پڑھ چکا ہوں, اس کی کمزوریاں تو میں دیکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے بھی وہ میرے لیے ایشو سامنے آیا کہ میں اس سے غیر متعلق رہا, میرے اندر وہ عملاً وہ چیز نہیں آئی, لیکن مذہب میرے لیے کوشچن مارک بن گیا. اس کے بعد جس وقت میں نے خود اپنا ذاتی مطالعہ, جس کا میں نے ذکر کیا, قرآن مجید کو اس پہلو سے پڑھا کہ بھئی وہ خود کیا کہہ رہا ہے, تو پتہ ہی چلا کہ اس کا تو سارا فوکس ایمان کے اوپر ہے. قرآن مجید اصل میں ایمان کی کتاب, اس کی ساری آیتیں اگر آپ نکال لیں تو پتہ چلے گا 95% کا موضوع خدا خود ہے. جن کا موضوع خدا خود نہیں ہے ڈائریکٹلی, وہاں پہ انڈائریکٹلی وہ اپنے آپ کو مینشن کر دیتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, اپنی انٹرفیرنس بار بار جو انسانوں کی دنیا میں ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے, اور وہ کسی نہ کسی صفت کا حوالہ دے دیتے ہیں. یعنی شریعت کا حکم بھی بیان کریں گے تو وہ آگے کہہ دیں گے, اپنی صفات بتا دیں گے, اپنی صفات بتا دیں گے یا اس کے حضور لوٹنا ہے. تو جب وہ چیز مجھ پہ واضح ہوئی تو میں یہ کہا تھا کہ تصوف سے چونکہ میں متعلق ہو چکا تھا 9ویں کلاس میں, تو بیعت ہو گیا تھا میں. اچھا. تو وہاں سے میں نے بہت اذکار اور یہ چیزیں شروع کی, پھر اس پہ بھی بہت میں آگے بڑھ گیا. تو اتنے لاجیکل تھنکنگ کے ساتھ بیعت آپ نے کیسے کر لی, اور اس کے لیے کس کو چنا؟
وہاں نہیں آپ کو تضاد وہ نظر آیا؟ یوں نہیں تھا کہ میں نے کچھ جا کے چنا یا میں نے کوئی بیعت کی تھی، سارے گھر نے کی تھی. اچھا. وہ سارے جو تھے وہ میرے تو مذہبی گھرانہ تھا، بڑے بھائی جو تھے وہ بڑے بڑے حفاظ میں ان کا شمار ہوتا ہے. میرا اس وقت بھتیجا بھی بین الاقوامی سطح کا قاری ہے. تو وہ اس پس منظر میں بیعت سارے گھر والے ہوئے، ہم بھی ہو گئے. جب ہم ہو گئے تو اس کے بعد میں نے اس کو پھر اچھا میرے اندر چونکہ اپیل تو تھی روحانیت کی، تو اور تصوف کا بھی کوئی والا مسئلہ تو زیر بحث نہیں آ رہا تھا نا، جو اس کے فکری مسائل ہیں. یعنی آپ کسی صوفی کے پاس جائیں گے تو جہاں اب آپ کھڑی ہوئی ہیں اور جہاں سے آپ دیکھتی ہیں تصوف کو کوئی اس حیثیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے، نہ بیان کرتا ہے. وحدت الوجود تو کہیں زیر بحث نہیں آتی نا، وہاں تو اذکار، وظائف، یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں. تو اس کو میں نے لیا. سب ایسے ہی آتے ہیں. یہ تو ہماری آپ کی غلط فہمی ہے نا کہ سماج انالیٹیکل اپروچ ہے وہ نہیں تھی، بس وہ جو ہو رہا تھا وہ ہم سمجھتے ہیں ایسا ہوتا ہے. پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر تو لوگ اس طریقے سے آتے ہیں کہ بھئی آپ کا کوئی مسئلہ ہے، یہ آپ کا وظیفہ بتا دیے، تو آپ تقریر کرتے رہیں، آپ اس کے تو حدث الوجود کے اوپر کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات. لوگ وہاں سے جاتے ہیں. تو لوگ تو یہاں سے جاتے ہیں، ہم بھی وہیں سے گئے، بیعت ہو گئے، وہ اذکار وہ وظائف شروع کیا. اچھا جو ہمارے پیر صاحب تھے وہ انہیں بھی کچھ میرا اندازہ ہو گیا تھا، انہوں نے بہت خصوصی توجہ بھی دی. میں الگ سے بھی جاتا تھا ان کے پاس، میرے ذاتی ان سے بہت ربط ہو گیا تھا، اور انہوں نے پھر خصوصی مجھے چیزیں تعلیم کی. تو وہاں سے ایک میں وظائف بہت جو خصوصیت کے ساتھ اس کا میں اہتمام کرتا تھا، وہ میں نے پڑھنے شروع کر دیے تھے. تو اس کے نتیجے میں خیر ایک خاص نوعیت کی نفسیات وہ میرے اندر ڈیولپ ہو گئی. وہ بعد میں وہ اڑ گئی اس کرائسس کے دوران. لیکن وہ یہ چیز مجھے پتا چل گئی، یعنی جس طرح میں وظائف کے لیے بیٹھا کرتا تھا تو میں دعا کے لیے بیٹھنے لگا. اچھا. تو آدھا ایک گھنٹے میں اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے، جس طرح پہلے میں خاص وظائف پڑھا کرتا تھا، وظائف پڑھنے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے نا، ایسے کٹ کے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہ کام میں نے دعا کی شکل میں شروع کر دیا. ٹھیک. اور اس دعا میں پھر اور ساری چیزیں بھی تھیں اور یہی چیز بھی تھی. اور دعا مجھے لگتا ہے خود بھی بڑی ایک ریولیوشنری سی چیز ہے، آپ کو تھنکنگ پروسیس میں ڈال دیتی ہے. یعنی وظیفہ شاید آپ کو اتنا سوچنے میں مجبور نہیں کرتا. دعا تو ڈائلوگ ہے نا. ہاں وہی نا، مونولوگ ہے، لیکن دعا میں آپ کی تھنکنگ کنٹینیوسلی امپروو ہو رہی ہے. بغیر تھنکنگ کے آپ دعا کر نہیں سکتے. وہی نا، اس لیے کہ آپ اپنے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں نا. آپ کا وہ آپ کے شعور کا اظہار ہوتا ہے، آپ کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، آپ کی ضروریات کا اظہار ہوتا ہے. وہاں تو آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو جاتے ہیں. اچھا ہمارے لیے وہ مونولاگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ اصلاً ڈائلاگ سمجھتے ہیں اسے، اور وہ خود جواب میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اور ان کا طریقہ یہ کہ وہ کچھ عرصے تک بندے کو دیکھتے ہیں کہ سیریس ہے یا شغل میں آیا ہے. اگر بندہ کچھ عرصے تک کھڑا رہے تو میں چونکہ جم کے بیٹھ گیا تھا، سال 1.5 سال تک بیٹھا رہا. اچھا یہ چینج کیسے آیا کہ آپ نے وظائف سے دعا کی طرف آ گئے؟ تو وہ ایک کیونکہ جو وظیفے والا دماغ ہے نا، میں نے اصل میں دونوں چیزیں ساتھ شروع کی تھی. ٹھیک ہے. وظائف کم ہوتے گئے گریجولی. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں یہ دعاؤں اللہ تعالیٰ دعا تو جب سن لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد وہ اسباب کی ڈوریاں ہلانا شروع کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو انہوں نے اس کے بعد جو اس نوعیت کی چیزیں تھیں ان کو مائنس کرنا شروع کیا. یعنی وہ خود میرے ذہن سازی کرتے چلے گئے. تو وہ وظائف اس میں سے کم ہوتے چلے گئے، دعا صرف رہ گئی آخر میں. بالکل. جو ریلیونٹ تھی. آپ اس کا اگر تجزیہ کرنا چاہیں تو آپ لاجیکل تجزیہ یہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ وظائف میں کوئی ایسا لاجک نہیں تھی تو میرا لاجیکل ذہن اس کو رد کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر وظیفہ کرتے ہوئے سوچنے کا ٹائم نہیں مل رہا نا آپ، کیونکہ آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے. سوچنے کا ٹائم ہوتا ہے دعا میں آپ اس میں ذہن کو معطل کیا جاتا ہے. ہاں جی. توجہ کو مرتکز کیا جاتا ہے. تو مجھے فائدہ یہ ہو گیا کہ توجہ بہت مرتکز ہوگی. یہ فورس فائدہ ہوگا، اس کو ماننا چاہیے کہ ارتکاز بہت ہو گیا، جو ذہین آدمیوں میں نہیں ہوتا عام طور پہ. صحیح. ذہین آدمی فوکس نہیں کر پاتے، نہ ان میں روحانیت ہوتی. لیکن مجھے اس پس منظر کی وجہ سے بہت فائدہ ہو گیا. میں بہت فوکس ہو گیا. میں دعا بھی کی تو بہت فوکس تھا. اچھا. مخاطب تھا میں اللہ تعالیٰ سے. یعنی وہ ایک طرح سے نا، ایک طرح سے آپ کا میڈیٹیشن والا میڈیٹیشن ہی تھی. یعنی آپ اس کو جدید اس طرح میں میڈیٹیشن کہہ سکتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا تو اپنے طریقہ ہے دعا جو انہوں نے سکھایا ہے. تو بہت فوکس ہو کے میں نے جب دعا کی، اس طرح کہ وہ سمجھے سب غیر اللہ غائب ہو گیا، جو اصل میں تصوف کی بیسک ایجوکیشن ہی ہے. میں چونکہ اس میں ٹرینڈ تھا تو میں نے وظائف کی جگہ اس کو دعا سے ریپلیس کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہی بات ہے کہ پھر اس میں میری رہنمائی ہونا شروع. پھر عالم اسباب میں چیزیں جمع ہوتی چلی. اب میں دیکھتا ہوں پلٹ کے تو لگتا ہے ہر چیز جو تھی وہ جس وقت
وہ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو وہاں رکھ دیا. ایگزیکٹلی جس طرح میں چاہتا تھا اس طرح رکھ دیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ اس دور میں دیکھا جو فرد یا لوگ بھی آپ کی درست ترین ترجمانی کر رہے ہیں مجھے ان تک لے کے جائیں, پن پوائنٹ کر کے مجھے لے کے جائیں. مجھے وقت ضائع کرنا ہی نہیں ہے کہ میں ادھر سے ادھر گھومتا رہوں. صحیح بات ہے. یعنی میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے مطالبات کیے اور انہیں ہر مطالبہ مانا, دعا نہیں کی. جیسے کہتا ہے دھرنا دے کے بیٹھ گیا, دھرنا دے کے بیٹھا ہوں, مطالبہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا. ٹھیک. تو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت ہوئی کہ پھر میری یعنی وہ سفر میرا, وہ تو ابھی آپ اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا وہ ختم نہیں ہوا وہاں پہ, وہاں سے شروع ہوا تھا. ہاں بالکل. تو وہ جب وہاں سے میں پہنچا کہ خدا تک میں پہنچ گیا تو پھر اگلا سوال یہ تھا, دو سوال تھے کہ فرقوں میں سے کون درست ہے, ٹھیک, اور جو اسلام. اور اس میں آپ کی ایج کیا چل رہی ہے؟ یہ ایج سمجھے انٹر میں کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, یونیورسٹی میں جانے والا ہوں. کیونکہ انٹر کے بعد ہوا یہ تھا کہ پھر میں نے ریپیٹ کیا تھا 1 سال. صحیح. گھر بیٹھ کے, کالج نہیں جا رہا تھا. صحیح. تو سال 1.5 سال 2 سال مجھے یہاں ملا ہے. گیپ ایئر اس میں کچھ بھی ایجوکیشن نہیں تھی. اچھا. سارا فوکس ادھر ہی ہو گیا. رائٹ. پھر لکیلی اسی زمانے میں فیملی والے تھے عمرہ کرنے گئے تو عمرے پہ بھی چلا گیا. اچھا. تو وہاں پہ بھی یہی دعا کرتا رہا. تو وہ سمجھے کہ یہ 86 سے 88 کا عمل ہے. 86 سے 88 تک یہ بیچ میں پروسیس ہوا ہے کہ جس میں یہ ایک تبدیلی آئی. اور اس کے بعد پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ سفر ہوا. یعنی پہلا مرحلہ تو یعنی میں نے اپنا لاجیکل ذہن تھا تو سفر یہاں سے شروع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ہی ٹھیک نہ ہو. یعنی میں جب لنک ہوا اللہ تعالیٰ سے تو پھر اب قرآن بھی بیچ سے نکل گیا, اسلام بھی بیچ سے نکل گیا. اوکے. تو اس کے بعد میں اس جگہ پہ آ گیا. بہت ریئر ہوتے ہیں لیکن یعنی اس کے بعد جب میرا ذاتی ایک تعلق ہو گیا تو پھر میں نے یعنی میں ذہنی طور پہ اس جگہ آیا کہ اگر یہودیت بھی حق ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ سچ کو مسئلہ بنائیں پھر اپنے تعصب کو آپ کو ختم کرنا چاہیے. بالکل. اچھا خدا نے کوئی ظاہر بات ہے خدا کی ریپرزنٹیشن تو سب کرتے ہیں نا, تو دیانت داری کا تقاضا ہے کہ سب کو موقع دیا جائے. تو میں نے جب علوم اسلامیہ میں داخلہ لیا تو اصل میں اس کے پس منظر میں یہی بات تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلامی تعلیمات. اس میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی کہ پہلے سیمسٹر میں ہی جو سبجیکٹ آیا, ایک سبجیکٹ آیا وہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس. اس کے نتیجے میں مجھے اچھا میں جس مزاج کا تھا تو وہ لائبریری پوری کھا گیا. میں اتنی کتابیں تھیں اس موضوع پہ سب پڑھ گیا. ہر مذہب کی تعلیمات کو, وہ چاہے جین مت ہو, ہندو مت ہو, بدھ مت ہو, اسلام ہو, یہودیت ہو, مسیحیت ہو, یہ 6 مذاہب ہم نے ہمارے کورس میں. اور سر یہ علاقہ کون سا ہے؟ سٹی کراچی. اچھا یہ سب کراچی کی بات ہو رہی ہے. میں کراچی میں رہتا تھا, یہی پیدائش ہے میری. صحیح. ہمارے پیرنٹس ہجرت کر کے کراچی آئے تھے. ٹھیک. تو پھر وہیں پہ ہم ساری زندگی رہے. ابھی بھی کراچی میں رہتا ہوں. صحیح. تو وہ پہلے سیمسٹر میں جب اتنا ان ڈیپتھ مذہب کو پڑھ گیا, سارے مذاہب کو پڑھ گیا, تو مجھے کنکلوڈ کرنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں لگی کہ اسلامی حق ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی, بہت سادہ ریزن تھا, وہ یہ کہ باقی اگر صحیح بھی ہوں, یعنی میں نے ان کی نفی نہیں کی, صحیح بھی ہوں تو ان کی بیسک سورسز جو ہیں, ریسورس بک ہے ان کی, وہ محفوظ نہیں ہے. رائٹ. یعنی خدا بول بھی رہا ہے اگر وہاں, ٹھیک ہے, تو اس کی بات ہی محفوظ نہیں ہے. ہاں کیونکہ یہ تو ہسٹری بتا دیتی ہے نا کہ تورات کے ساتھ کیا ہوا, بائبل کے ساتھ کیا ہوا, کتنے سال. اس پہ تو بے پناہ کتابیں لکھی ہیں, وہ میں پڑھتے چلا گیا. دوسرا یہ کہ ضمنی طور پہ جو کم سے کم ایک ہوتے ہیں نا کہ الہامی مذاہب, ہم نے تو چونکہ پھر پڑھ رہے تھے تو کئی پہلوؤں سے تقسیم پڑی, دعوتی مذاہب, غیر دعوتی مذاہب, الہامی مذاہب, غیر الہامی مذاہب. تو اس میں الہامی مذاہب میں مجھے توحید ہر جگہ کامن نظر آئی. اور پھر قرآن مجید کی طرف جب دوبارہ رجوع کیا تو قرآن مجید کی اتنی چونکہ شان ہے, تو محسوس ہوا کہ یہ وہ عصا ہے, جب سامنے آتا ہے تو ہر کسی کو نکلتا چلا جاتا ہے, اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. کوئی مذہب نہیں ٹھہر سکا قرآن کے سامنے. اتنا اسٹریٹ ہے اپنا مدعا بیان کرنے میں, اتنا دو ٹوک ہے, اتنا کلیئر ہے کہ کچھ حد نہیں. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے. ابھی میں آپ کو اگر پوچھیں گے تو بتاؤں گی, کیونکہ مسئلے کو آخری درجے میں سمجھ چکا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. جس طرح اب مجھ پہ چیزیں واضح ہو گئی, اس وقت نہیں تھی بالکل جب میں سب کچھ سمجھ رہا تھا. لیکن بہرحال اس وقت یہ سمجھ گیا تھا کہ اسلامی حق ہے. تو اگلا سوال یہ تھا کہ پھر مسلمانوں میں کون صحیح ریپرزینٹ کرتا ہے.
اچھا یہاں سے میں اس کو سوال کر لیتی ہوں, پیچھے مجھے ایک چیز جو کنٹینیوسلی نظر آ رہی ہے, جو کہ یعنی لوگ پڑھتے تو ہیں بٹ ان کو انالائز کرنا, سنتھسائز کرنا یہ اتنی آسانی سے نہیں آتا. استاد کہاں ہیں؟ کوئی بھی آپ نے ابھی تک کسی ٹیچر کا ذکر ہی نہیں کیا. یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے میں نے جیسے شروع میں بتایا نا, میرا امیجنیشن بہت اسٹرانگ تھا. ٹھیک, میں چیزوں کو ان ڈیپتھ جا کے سمجھ لیتا, یعنی میں کتاب پڑھ کر یہ سمجھ لیتا تھا کہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے, مصنف کا اپنا ذہنی ساخت کیا ہے, ہاں, وہ کیا چیز اصول میں پیش کر رہا ہے, کیا استدلال میں پیش کر رہا ہے, کیا کنکلوڈ کر رہا ہے. تو بہت پڑھنے سے مجھے پریکٹس ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ انالیٹیکل انالیسس خود ہی آپ نے کرنا میں کر لیتا تھا. ٹھیک ہے, یہ مطالعے کا نتیجہ ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. بہت زیادہ اس میں لکیلی یہ تھا کہ ساتھ میں پڑھنے کے ساتھ میں بہت لاجیکل مائنڈیڈ بھی تھا. ٹھیک, تو اور تعصبات میرے کوئی تھے نہیں. تو جب آپ بالکل مطالعہ بھی وسیع ہو, بہت لاجیکل مائنڈ بھی ہو, تو عام طور پر آپ ٹھیک کنکلوڈ کر جاتے ہیں. میرے ساتھ اس پہ باقی جب یہ سفر شروع ہوا تو عنایت یہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست متعلق ہو گیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ میرا کمال ہے کسی پہلو سے, اصل کمال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اصل میں وہ سپورٹ دے رہے تھے. ٹھیک ہے, اور ایک سر میں وہ جو ان اسکولنگ اور ابھی جو ہم بات چیت کر رہے تھے پیرنٹنگ اور ایجوکیشن کے حوالے سے, تو یہ فیڈ جو مطلب ایک چیز میں نے پڑھی ہے کہ لیٹ چلڈرن پلے ایز لانگ ایز پاسبل, یعنی اصل میں ہوا یہی ہے کہ میں نے وہی اسی پیٹرن پر پریکٹیکلی پڑھا ہے جس پیٹرن پہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں. یعنی میں اسکول سے نہیں پڑھا. ہاں, کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی نا, میں ادھر آرمی بناتا تھا اور ادھر آرمی, ادھر سے بھی کمانڈر میں ہی تھا اور ادھر سے بھی میں ہی تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پلے کی فریڈم کافی زیادہ رہی ہے, ایسا ہے؟ بہت زیادہ رہی. یعنی ہم نے کنچوں سے لے کر فٹ بال, کرکٹ, ہاکی, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, جو بچوں کے کھیل کود کے دوسرے کھیل ہوتے ہیں, اپنا لنگڑی پالا اور اس طرح کے ہر گیم جس کا آپ تصور کریں, گراؤنڈ میں بڑے بڑے پلے گراؤنڈ کے اندر ہم نے کھیلا, گلیوں میں ہم نے کھیلا, چھپن چھپائی بچے جو اس طرح کے جتنے بھی گیم کھیل سکتے ہیں, نام چیز جگہ جو لکھی ہوتی ہے, کون سا کھیل ہے آپ اس کا نام لیجئے جو ہم نے نہیں کھیلا. یہ ہر کھیل کہ باقی اس کا پلے کا رول ہے کہ نہیں ہے, تو بالکل رول ہے. یعنی مجھے بہت فریڈم رہی, اور مجھے پڑھائی میں بھی فریڈم رہی کہ میں نے زندگی میں جو پڑھنا چاہا, جو بننا چاہا, گھر والوں نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی. میرے گھر والوں نے آخری درجے کی فریڈم دی. یعنی جس وقت میں علوم اسلامیہ میں آیا تو اس وقت بھی ریسسٹنس ہو سکتی تھی, گھر والوں نے کوئی ریسسٹنس نہیں کی. احباب نے بہت سمجھایا تھا کہ بھئی اس کے نتیجے میں کیریئر ختم ہو جائے گا, کچھ نہیں بن سکو گے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اس جگہ پہ پہنچا دیا تھا کہ وہ لوگ دوست احباب یہ کہتے تھے کہ ابھی شادی نہیں ہوگی, تو میں کہتا تھا نہیں کروں گا. وہ کہتے گھر نہیں ہوگا, تو میں کہتا کوئی بات نہیں, ہو کرائے میں رہ لیں گے. گاڑی نہیں ہوگی, میں کہتا سائیکل چلا لیں گے. ٹھیک ہے, تو مجھے یعنی کوئی پرواہ نہیں تھی ان چیزوں کی. یہ ایک خیر میرا مزاج بھی تھا کہ مجھے چیزوں سے, اشیاء سے کوئی دلچسپی کبھی نہیں رہی. مٹیریلسٹک جو اپروچ ہوتی ہے کہ مجھے یہ سامان ہو, یہ چیز ہو, وہ مزاج کا اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت رہی کہ مجھے کوئی خواہش ہی نہیں تھی دنیا کی, مسئلہ بنا نہیں میرے لیے. اب سر آتے ہیں وہ جہاں پر آپ نے کہا کہ پھر میرے پاس اگلا مسئلہ یہ آیا کہ مسلمانوں کی اب یہ چیز, یہ فرقہ ٹھیک ہے یا وہ فرقہ ٹھیک ہے, اب اس میں پھر آپ نے کیسے پروسیس کیا؟ اس میں بھی میری طاقت تو اب یہی تھی کہ خدا سے مانگا جائے. ٹھیک ہے, یعنی ٹائم تو خیر لگتا اور چیزیں ڈسکور ہو جاتی ہیں, لیکن میرے لگتا یہ تھا کہ بھئی زندگی کم ہے, کام زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں نے ہمیشہ شارٹ کٹ کی درخواست کی ہے کہ مجھے جو ہے سیدھا سیدھا پہنچائے. یہاں بھی مطالبے تو زیادہ بڑے کرنے چاہیے نا, اللہ کی حضور آپ پیش ہوں تو چھوٹی بات کرنی نہیں چاہیے. بالکل بالکل. تو میں نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے, تو فرقوں والا معاملہ تو مجھ پہ بہت جلدی واضح ہو گیا تھا, اور وہ پروسیس میں ہی واضح ہو گیا تھا, پیچھے والے پروسیس میں, کہ یہ سب ایک دوسرے کو جب غلط گمراہ کہہ رہے ہیں تو اصل میں ان میں سے کوئی بھی خدا کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. اچھا, قرآن پڑھ کے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ان کے مباحث ہیں وہ قرآن کا موضوع نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سب غلط ہے. جو فرقہ وارانہ ہماری اس کی اساس تو خود قرآن مجید بتا دیتا ہے. پرابلم زیادہ آیا تھا کہ یہ جو مذہبی فکر ہے, جہادی فکر ہماری ایک ہے, دعوتی فکر ہے, اصل میں یہ ہے جن کے سورس قرآن مجید میں لگتا ہے کہ ہے, فرقہ واریت کی نہیں ہے, ان کی وہاں پہ موجود ہے. لیکن فرقہ واریت خود انٹرپریٹیشن سے وجود میں آ جاتی ہے. نہیں, وہ انٹرپریٹیشن سے وجود میں نہیں آتا. وہ آپ بعد میں آپ چونکہ اب اسے میں نے کنکلوڈ کیا ہے, وہ ایمانیات میں اضافے سے وجود میں آتا ہے. اچھا, وہ ہمیشہ ایمانیات میں اضافے سے وجود میں آتا ہے. ٹھیک. ایمان کو آپ قرآن کے 5 ایمان تک روکیں گے, سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. یہ سادہ بات. وہ ہم ایمانیات بڑھاتے ہیں عقائد کے نام پہ, وہاں سے فرقہ وجود میں آتا ہے. کوئی ایک مثال دیں گے؟
بھئی مثال کے طور پر جس وقت آپ چھٹا ایمان بڑھاتے ہیں، اہل تشیع حضرات امامت بڑھاتے ہیں تو شیعہ وجود میں آ جاتے ہیں. آپ ایک عقیدہ نکال دیں بس معنی، یعنی لوگ غلط اختلاف بیان کرتے ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف یہ ہے، وہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف ایک ہی. اچھا امامت کو آپ مائنس کر دیں، ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ کسی اہل تشیع سے پوچھیں امامت کو مائنس کریں، وہ مر جائے گا مائنس نہیں کرے گا. ظاہری بالکل. تو یہ مسئلے کی جڑ ہے. اچھا نماز ڈفرینٹ پڑھتے ہیں، روزہ ڈفرینٹ وقت پہ کھولتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. حضرت ابو بکر کو افضل مانتے ہیں، حضرت علی کو افضل مانتے ہیں، یہ کوئی مسئلے کی جڑ نہیں. امامت مسئلے کی جڑ، یہ کیا ہے؟ ایمانیات. ٹھیک ہے. اور تو اب سنی ایک بریلوی دیوبندی، یہ بھی تو ایک فرقے ہیں. حضور کی شخصیت کے متعلق آپ دیکھیے بریلوی حضرات کچھ ایمانیات بیان کرتے ہیں. ہاں. حضور حاضر و ناظر ہے، مختار کل ہیں، عالم الغیب ہے، یہ ایمانیات. اچھا. یہاں سے اختلاف وجود میں آ رہا ہے، اس کو آپ مائنس کر دیں سب مسلمان رہ جائیں گے. نبوت کو کوئی نہیں مانتا، ختم نبوت کو کون نہیں مانتا، عصمت کو کون نہیں مانتا. یہ تو خود قرآن بیان کرتا ہے ساری چیزیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہاں پہ ہوگا کہ مختار کل ہیں، ماں کانا وما یکون کا علم ہے یا نہیں ہے، بشر ہیں یا نور ہے. یہ مانیات کا موضوع بن گیا ہے نا، عقائد بن چکے ہیں. اختلاف یہاں پہ، قرآن کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. قرآن اسٹریٹ اوے اٹھا کے رد کرتا ہے ان چیزوں. تو جب قرآن تک آپ محدود رہیں گے تو مسئلہ ختم. اچھا اس کے بعد لوگ کرتے ہی ہیں کہ اپنی بات قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں، کر دیتے ہیں ان کی مرضی. قرآن قبول نہیں کرتا. جیسے کوئی شخص قرآن کو براہ راست پڑھنا شروع کرے گا، قرآن اٹھا کے پھینک دیتا ہے. قرآن کی عربی ترجمہ ہی اٹھا کے پھینک دیتا ہے. ایمانیات میں اللہ تعالیٰ کسی کو چانس بھی نہیں دیتا. دو مثال کے طور پر استمداد کا مسئلہ ہے نا، آپ کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہاں وہ بڑی دھکم پیل کرنی پڑتی ہے کہ ولیوں کے وسیلے سے مانگنے کے لیے. اور آپ دیکھیں بالکل دو ٹوک ہے قرآن. ابھی میں نے آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہیں قرآن نے کہا ہے وسیلے سے مانگو، بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. تو قرآن مجید ایمانیات کی کتاب اس لیے ہے کہ ساری خرابی ایمانیات سے پیدا ہوتی ہے، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ روکنا چاہتے ہیں. تو یہی وہ مسئلہ جو میں بتا رہا تھا کہ قرآن لوگ اس پہلو سے پڑھتے ہیں کہ بھئی قرآن پڑھیں گے فضیلت ملے گی. اس کا جب ترجمہ پڑھنے جاتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی انٹلیکچوئل بات نہیں ہے. انٹلیکچوئل سب سے بڑی بات قرآن میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہر چیز غیر ہے. آپ سمجھیں یہ بات، یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے. جو قرآن میں بیان ہو گیا وہ اہم ترین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ریلیونٹ ہی نہیں. یہ سب سے بڑی انٹلیکچوئل ڈسکوری ہے قرآن کی، جو میرے لیے ہوئی ہے، بہت بعد میں ہوئی ہے. ارریلیونٹ ہے، ایک چیز نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن سے باہر. حضور حاضر ناظر تھے، غیب کا علم جانتے تھے. حضور کے بعد کسی امام کو آنا ہے، جب انہوں نے بیان نہیں کیا تو سوال ہی نہیں کرے. اچھا اس سے آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں اگر تم نے کچھ ایجاد کی نا افطرا، تو اس کو افطرا اللہ کہتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ کھڑا ہے. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے. یہ کفر سے بھی بڑا جرم ہے، آپ کو پتہ ہے کفر سے بڑا جرم ہے. قرآن مجید جب بیان کرتا ہے بار بار ریپیٹ کرتا ہے. یہ صورتوں در صورتوں کا موضوع ہے، یہ چیز جو بیان نہیں ہوتی. دین میں اضافے، سورہ انعام، سورہ اعراف، کئی صورتوں کا یہ مسلسل موضوع ہے. دین میں اضافے کرنا، ایمانیات میں اضافے کرنا، شریعت میں اضافے کرنا جرم ہے. تو اصل قرآن کی جو انٹلیکچوئل ڈسکوری دیتا ہے وہ آپ کو یہ دیتا ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا دیٹس انف، آگے ایک لفظ نہیں کہنا ہمارے نام. خاموش ہو کفر یہ ہے کہ آپ خدا کا انکار کریں، اور شریعت میں اضافے یہ ہے کہ آپ نے گویا خود کو خدا کی جگہ پہ کھڑا کریں. ایگزیکٹلی. اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے اضافے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اضافے اہم ترین ہو جاتے ہیں، وہ تفرقے کی بنیاد ہو جاتی ہے. یہ لیکن بہت بعد میں جا کے چیزیں اس طرح پریسیشن کے ساتھ ڈسکور ہوئیں. لیکن وہاں پہ بات واضح ہو گئی تھی کہ فرقہ واریت کی قرآن میں کوئی گنجائش نہیں. قرآن اپنے سادہ اسلوب میں اس کو نکال کے پھینک دیتا. تو دو وجوہات ہوئیں جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں، ایک تو مطالعہ کا ذوق اتنا اور زیادہ اس کو کرنا، دوسرا قرآن سے کنیکشن، اور تیسرا جو لوگوں سے آپ کو عملی مسائل ہوتے تھے. اس ساری جرنی نے مل کے آپ کو کچھ عرصے میں یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں کے فرقوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نہیں ایکسیپٹیبل ہیں. مجھے قرآن آپ بتا رہے ہیں نا کہ میرے براہ راست آپ اس میں سب سے بڑی چیز کو جو ایڈ کر لیں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو یا اس سے تعلق کو سمجھ لینا. یعنی اللہ تعالیٰ سے جس وقت آپ متعلق ہو گئے تو اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. لیکن شرط اس میں یہ ہوتی ہے وہ یہ کہ فوکس ہو کے کچھ عرصے بیٹھے رہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے دعا کرنا اس دنیا کا سب سے بڑا کام، سب سے افیکٹو کام ہے. بالکل. لیکن اس میں بیٹھے رہنا پڑتا ہے. جو ہمارے پارلیمنٹ کے سامنے جا کے دھرنا دیتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا چاہیے. تو وہ ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 4 5 6 مہینے دیکھتے ہیں، سال سے زیادہ گزرنے نہیں دیتے. ہم اس بے چینی کو ایبزارب نہیں کر پاتے اور لوگوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. ہم اس کا رخ دوسروں کی طرف کرتے ہیں. لیکن خدا کے سامنے. اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ خدا سے یہ مانگ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے فلاں خاتون سے عشق ہو گیا، مجھے شادی کروائے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی، اس کو میں نے ادھوری کہانی اپنی کتاب میں بیان کی، کچھ تقدیریں ہیں جو ہم پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے لکھوا کے لائے. اگر اس میں کوئی مناسب سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کی مرضی کے حساب سے چیزیں اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہوتا. لیکن آپ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہوں، رہنمائی مانگ رہے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی نفی کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو انہیں آسمان سے اتر کے زمین پہ آنا پڑے تب بھی آئیں گے، انگلی پکڑ کے آپ کو لے کے جائیں گے، بلکہ گود میں اٹھا کے لے جائیں گے. یہ بھی سادہ لاجیکل سی بات ہے کہ اگر کوئی اہدنا صراط المستقیم مانگنے میں سچا ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ مانگ ہی نہیں رہا. اگر اس کی زندگی میں خدا نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، صراط مستقیم نہیں ہے، تو اس نے مانگی نہیں. جب وہ مانگے گا، آپ دیکھیں نا قیامت کے دن کیا ہوگا. قیامت کے دن بندہ اگر کوئی خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے ہدایت مانگی تھی اور آپ نے نہیں دی، تو خدا کی غیرت کے لیے کتنا بڑا کوشچن مارک ہوگا. میں نے آپ سے دنیا نہیں مانگی تھی، میں نے آپ سے ہدایت مانگی تھی، بار بار مانگی تھی، آپ نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی خدا ہر حال میں آتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے تعصبات کی بنا پہ سے اگنور کر دیتے ہیں، اپنے خواہشات کی بنا پہ اگنور کرتے ہیں. خدا راستہ لازمن کھولتا ہے، کسی کتاب سے، کسی کلام سے، کسی گفتگو سے، کسی قول سے، کہیں نہ کہیں سے وہ رہنمائی کرتا ہے. آپ سچے طالب علم ہیں، سچے متلاشی حق ہیں تو لازمن پا لیں گے. بالکل. ہماری زندگی میں حق کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اسے پایا. اور یہ بات پھر میں نے اس زمانے میں سمجھی ہے جب میں نے عرض کیا کہ میں نے پن پوائنٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا نام لیا تھا اور پوچھا تھا کہ مجھے ایگزیکٹلی ان لوگوں تک لے کے جائے. تو 5-7 لوگ اس زمانے میں نے پڑھنا شروع کیا. کیونکہ ہماری لائبریری بہت بڑی تھی. ہمارا جو خاص ڈپارٹمنٹ تھا اس میں ہمارے جو ڈین تھے ان کو کتابوں کا بہت شوق تھا، تو ہزاروں کتابیں تھیں اور علوم اسلامیہ پہ تو بے تحاشا تھی. اب میں پڑھنے کا شوقین، تو میں پھر لائبریری چلا جاتا تھا. جو کتابیں اس زمانے میں نے ایشو کرائی وہ بعد میں نے جا کے دیکھا 20-25 سال بعد میرے بعد کسی نے ایشو نہیں کرائی. اس میں نے ایشو کرائی، ان میں ڈیٹ بھی جب کی پڑی ہوئی تھی 89 کی 88، وہ اسٹیمپ لگتی ہے بالکل کارڈ کے اوپر. اس کے بعد وہ ایشو نہیں ہوئی کتابیں. تو وہ 5-7 لوگ تھے جو گویا کہ ایک طرح سے نمائندہ لوگ تھے. ان کو میں نے پڑھا اور ان میں سے جو پہلی شخصیت سب سے زیادہ مجھے محسوس ہوا کہ ہی از ریپرزینٹنگ گاڈ، وہ مولانا وحید محمد صاحب تھے. اچھا، تو مولانا وحید الدین کا اس وقت لٹریچر اتنا آ گیا تھا؟ جی، وہ مجھ تک اتفاق سے پہنچا تھا. مجھ تک میرے استاد تھے، ان کی ٹیبل پہ ان کا رسالہ پڑا ہوا تھا. اچھا. تو میں گیا تو، اور وہ اس کا اسٹرائکنگ کال تھا. سر ورک پہ اس پہ کال آتا ہے نا، رسالہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے سر ورک پر ایک کال تھا کہ کسی شخص کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ کھوئی ہوئی چیز کے خاطر پائی ہوئی چیز کو بھی کھو دے. مجھے اتنا اچھا لگا یہ. میں نے کہا سر آپ مجھے دے دیں. میں نے کہا لے لو. میں نے پڑھا، میں تو بہت ہی متاثر ہوا. مجھے لگا کہ بہت ہی یہ تو وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن مجید کی بات ہے، اور کیونکہ ان کی فکر میں خدا بہت غالب ہے. یعنی اگر مولانا کو آپ ایک جملے میں ڈیفائن کریں کہ وہ کیا ہے مولانا وحید خان صاحب، تو وہ خدا کا سب سے بڑا تعارف ہے. یہ کام کیا ہے. تو یہ میرے لیے ان کی بڑی، اور نہ صرف فکر میں بلکہ روزمرہ کی زندگی کی ہر جگہ چھوٹے، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہر جگہ سے ہٹا کے خدا کی طرف لے کے آئیں. جی، ان کے پورے فکر کو اگر سب سے صحیح آپ کہیں تعارف کیا ہے، سب سے موضوع تعارف ان کا، تو وہ یہ ہے. باقی چیزیں بھی ان کی خدمات ہیں. بعض چیزوں سے ظاہر بات ہے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی، لیکن اگر ان کی ایک چیز آپ کہیں کہ ریپرزینٹ کیا کرتی ہے تو وہ یہ ہے. پھر میں نے وہ اس کا ایڈریس دیکھا کہاں سے مل رہا ہے رسالہ. صحیح. پھر بھائی سے میں نے کہا، بھائی گئے وہاں پہ، خاص طور پھر انہوں نے میرے یہاں لگوا دیا، میرے لیے لگوا دیا گھر پہ. صحیح. اور پھر میں نے وہاں سے مولانا کو پڑھنا شروع کیا. ان کا سارے لٹریچر میں پڑھ گیا. ٹھیک. اور وہ دستیاب بھی ہو گیا مجھے. تو یہ وہ ایک چیز تھی. اور بھی اہل علم کو میں سن رہا تھا. ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں متعلق تھا، اور ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے کراچی.
تو اگر دن میں ان کے 3 پروگرام ہے شہر میں 3 جگہوں پہ, اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں سن رکھا ہے نہیں سن رکھا, جی سر, تو وہ ایک ہی بات جو تھی وہ ریپیٹ کرتے تھے, کیونکہ وہ اصل میں خاص پس منظر تھا ان کا. تو 3 تقریروں میں مجھے وہ ایک ہی بات سننے کو ملتی تھی, لیکن میں تینوں جگہ جا کر سنتا تھا. اس درجے میں مجھے ان کا اٹریکشن تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کو بہت اچھا وہ کوٹ کرتے تھے. تو یہ میرے لیے بہت باعث کشش تھی. ان کی فکر تو ظاہری بات ہے میں جانتا تھا مولانا مودودی کے حوالے سے, لیکن وہ قرآن مجید کو جب بیان کرتے تھے وہ مجھے بہت پسند تھا. اور پھر مولانا ابوالحسن علی ندوی کو میں نے بہت پڑھا, مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ, ان کو میں نے تربیت کے پہلو سے بہت ان سے استفادہ کیا. ان سب بزرگوں کے مجھ پہ بہت اثرات ہیں. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی, وہ پہلے سے ہم ان سے متعلق تھے. اچھا, تو ان میں پھر ایک شخصیت تھی جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا, وہ نہیں مل رہی تھی, اور وہ جاوید احمد غامدی تھے. ان کا میں نے ذکر پڑھا تھا, مولانا کا اور ان کا ذکر ایک ساتھ پڑھا تھا 89 میں کسی ایک آرٹیکل میں, غالباً خرم مراد صاحب کے کسی آرٹیکل میں, وہاں پہ میں نے دونوں کا ذکر ایک ساتھ پڑھا تھا کہ یہ اہل علم ہے, ان کی چیزوں کو پڑھنا. اس وقت میں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ مجھے تھا کہ جاوید صاحب کے نام سے میں وہاں سے متعارف ہو گیا تھا. تو میں ایک روز صدر میں البدر کارپوریشن میں کتابوں کی دکان پہ میں چلے جایا کرتا تھا. اچھا, تو کتابیں میں دیکھ رہا تھا, وہاں پہ اشراق مجھے ملا. اچھا, تو اس میں اشراق میں ایک آرٹیکل تھا جاوید صاحب کے, تو اس میں مضامین تھے ہی. اصلاحی صاحب نے اپنے استاد فراحی صاحب کے بارے میں لکھا تھا. تو تینوں بزرگوں کا تعارف مجھے ایک ہی سے مل گیا, ایک ساتھ وہ مل گیا. میں تو کھڑے کھڑے وہیں پہ پڑھ جاتا تھا, مجھے اچھا لگا, میں نے خریدا, اور وہاں سے پھر میں نے ایڈریس وغیرہ لیا, اور پھر رابطے کی کوشش شروع کر دی. 90 کا ذکر ہے ٹھیک, مولانا وحید خان صاحب سے میں 89 میں متعارف ہوا, صحیح, ان سے 90 میں ملا. تو پھر اس کے بعد ان کی چیزیں جو ہے وہ منگوانا اور پڑھنا شروع کرنی تھی میں نے. 92 میں غالباً پھر پہلی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد سے. اچھا, ملاقات کیسے ہوئی؟ یعنی ملاقات اس طرح ہوئی کہ ایک اخبار میں ایڈ آیا, اچھا, کہ جاوید صاحب کا ان کا لیکچر ہے کراچی میں. اوکے, تو 92 کا یہ غالباً ذکر ہے. ٹھٹرتی بھی رات تھی, دسمبر یا جنوری کا مہینہ تھا, میرے بھائی کا آپریشن تھا, مجھے ان کے پاس رہنا تھا, تو میں ہاسپٹل میں تھا. ہاسپٹل سے میں تقریباً 30-40 کلومیٹر دور بائک پہ گیا, جہاں پہ لیکچر ہو رہا تھا, وہ میں نے اٹینڈ کیا, پھر واپس آیا. تو میں چونکہ اس زمانے میں اپنے خلیے کے لحاظ سے بہت آرتھوڈاکس تھا, یعنی ماما داڑھی لمبی داڑھی میری, اور وہ چونکہ فکر وہی تھا میرا ایک طرح سے. تو میں تصویر نہیں کھنچواتا تھا, موسیقی بھی نہیں سنتا تھا, پہلے بہت شوق تھا ان چیزوں کا, فلمیں بھی نہیں دیکھتا تھا. اچھا, تو خاص مذہبی میرا وہ, یعنی اس چیز کو نہیں چھوڑا تھا میں نے. اچھا, یعنی جو ہوتا ہے نا حیات وغیرہ, اور یعنی ذاتی زندگی میں نمازوں کی پابندی, ان چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں. اس پہ کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوا تھا ان چیزوں کے بارے میں. سوالات تو وہاں ہوئے تھے انٹلیکچوئل سے تھا. تو جاوید صاحب جب سامنے آئے تو لٹرلی آئی واز شاکڈ. میرے ذہن نے ان کو عالم قبول کرنے سے انکار کر دیا. مطلب یہ تھا کہ یہ کون آ گیا. تو میں یہ سب ویسے کتنا بڑا مسئلہ ہے انسان کی ظاہری شخصیت. اب آپ نہیں, ہمارے مذہب فکر کا مسئلہ ہے نا, وہ عالم کو پیش اس طرح کرتا ہے کہ ہم قبول ہی نہیں کر سکتے. تو میں نے پہلے لمحے میں نے رکھ دیا. بعد میں یہ کہ تقریر سن کے مجھے لگا تھا کہ صاحب علم ہے. اس کے بعد وہ آخر میں جب لیکچر ختم ہوا, وہ نیچے آئے, میں نے ہاتھ ملایا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ امامت کرائیں. میں نے کہا نہیں, میں تو نہیں کراؤں گا, میرے حلیے کی وجہ سے انہوں نے. پھر کوئی اور آگے امام بنا, انہوں نے کہا تکبیر نہیں, تو تکبیر. پھر میرے ساتھی کھڑے ہوئے تھے, نقاب کے ہیں, تو پھر میں نے تکبیر کہی. حلیہ ایسا تھا کہ لوگ مولوی صاحب بھی سمجھتے تھے. تو خیر وہاں سے ان سے ایک تعلق میرا, اور پھر وہ تعلق الحمدللہ آج کے دن تک نہیں. الحمدللہ. اچھا, آپ نے اسی وقت وہاں کوئی سوال وغیرہ کیے؟ سوال مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کہ میں نے کوئی سوال کیا یا نہیں کیا, کیونکہ میرا مزاج یہ نہیں ہے. میرا اصل میں مزاج, میں نے آپ کو بتایا نا, میں سوال کا جواب خود ہی پا لیتا ہوں. رائٹ, میں کیونکہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے سورسز ڈھونڈنے اور اس میں گھس جانا ہے. ہاں, مطلب میں سمجھ لیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس معاملے میں بھی کیا کہے گا. تو مجھے ایون اپنے ان جلیل القدر اساتذہ سے بھی بہت زیادہ سوال کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. یعنی وحید خان صاحب سے جیسے میں بہت دور رہا ہوں, انڈیا میں یہاں, جاوید صاحب لاہور میں کراچی میں, جب تک وہ یہاں رہتے مہینے میں ایک دفعہ آتے تھے 3-4 دن.
उस वक्त उनके साथ रह के सवालात करता था, लेकिन मुझे ये फायदा हुआ, ये अपने अहबाब को कहता हूँ कि ये वो बुजुर्ग हैं जो बरगद के पेड़ हैं, यानी इनके नीचे खड़े होने का एक बहुत बड़ा नुकसान है। बरगद का पेड़ जो होता है ना, आपकी रोशनी रोक लेता है, तो ये दोनों बुजुर्ग मुझसे दूर थे तो मेरी रोशनी नहीं रुकी। मुझे जब भी कोई सवाल पेश आया तो मैंने उसका जवाब खुद ही ढूंढा है। तो मैं इसीलिए अपना एक अलग एक साचा, एक फिक्र बनाने में कामयाब हो गया। और ये नजर आती है, मेरे ध्यान में सवाल था कि नहीं, मैं वहीदुद्दीन खान साहब का, जावेद साहब का शायर नहीं। हाँ, मैं एक खुद नुक्ता नजर रखता हूँ दीन के बारे में, जो आप पूछेंगे तो बता दूंगा, और उसी को फैला रहा हूँ। मेरे नजदीक प्रॉब्लम वही है, यानी ये वो चीज है जो मुझ में इस वजह से पैदा हो गई कि मैं इन लोगों से दूर रहा हूँ। क्योंकि जब आप बहुत बड़े आदमियों के बीच में रहते हैं ना, तो आप उनकी फोटोकॉपी बन जाते हैं, या बहुत ज़हीन हुए तो उनके शारे बन जाते हैं। इससे ज्यादा आगे आप नहीं बढ़ पाते। मैं नहीं कह रहा कि मैं खुदा न खास्ता आगे बढ़ गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत मामूली सा, वो जिनके सारे तलामजा हैं उन्हें सबसे पीछे ही हूँ, और बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ अलग काम मैं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, अलग काम करने का पस मंजर। मुझे आखिरी आपके जुमले ने थोड़ा हिला दिया कि बड़े उस्तादों के फिर बीच में रहें या ना रहें। नहीं, रहना जरूरी होता है, इसलिए कि फिर आप उनसे जो समझे कि जो जावेद साहब के अपने अल्फाज हैं कि सदियों के उख्दे जो हैं वो लम्हों में खुल जाते हैं। हाँ, ये फायदा होता है, बिल्कुल ये तो फायदा होता है। लेकिन ये जिस वक्त उख्दे खुलते हैं तो आप इस दर्जे की जहनी मरूबियत में चले जाते हैं कि आप, हालांकि जावेद साहब के ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप राय को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत इंकरेज करते हैं, लेकिन होता यह है कि उस बड़े आलिम के पास हर सवाल का चूंकि एक जवाब होता है जो बहुत लॉजिकल होता है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आपका कारनामा ये होगा कि आप किसी फरा में उससे इख्तलाफ कर लें, किसी इससे बड़ी सतह पर, यानी उसूल में तो मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, दीन समझने के उसूल में। जो जिस तरह दीन पेश किया जाना है, असल में मसला वहां पे मेरे नजदीक आ चुका है, और उसकी वजह से मैं एक अलग काम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, उसको ज़ाहिर है कि अंडरस्टैंडिंग अब तो जरूरी है। मतलब ये फर्क तो मुझे पता है कि है, इसीलिए अंजार अलग है, और दो आप अलमौरिद फैकल्टी के अंदर मौजूद है। अच्छा सर, ठीक है, मेरा कमाल नहीं है, इसमें जावेद साहब का कमाल है। अच्छा, सही है। और अच्छा, अब ये बहुत बड़ी बात है, कोई आलिम दीन हो, मेरे इल्म में नहीं कोई और दूसरा शख्स जो इतना हौसला रखता है। सही बात है, इतना हौसला जावेद साहब का कोई नहीं। इतना सिक्योर होना वाकई एक नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत रेयर है। जावेद साहब की शख्सियत में गैर मामूली चीजें अल्लाह ताला ने जमा कर दी हैं जो बहुत कम लोगों में जमा है। इसलिए मैं कहता हूँ उम्मत के तारीख के बड़े लोगों में, इस वक्त जमाने ने उनकी कदर नहीं की है, लेकिन ये होता रहा है, बड़े लोगों की कदर बाद में होती है।